السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں جادو، بندش اور سحر کا اور بیماری سے نجات کا عمل۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بادشاہ عملیات کے نام سے، عمل کے نام سے، تو یہ اسی سے کی دوسری جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جو اسی عمل کا دوسرا طریقہ کار ہے۔ اس سے جو ہے ایک طلسماتی چھری تیار کی جاتی ہے جس سے سحر جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو سورہ ناس پڑھنی پڑے گی اور اس کی تعداد ہوگی 101 دفعہ۔ یہ آپ اپنے یا تو ورد میں رکھیں گے یا پھر 21 دن جو ہے وہ، یعنی کہ 21 دن آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے، اور پہلے دن آپ نے رجال وغیرہ کا خیال کرنا ہے۔ پھر پہلے دن جس طرح آپ نے روزانہ عمل پڑھا تھا، جس طرح منہ کر کے، اسی طرف روزانہ آپ نے 21 دن پورے کرنے ہیں۔ تو اس طرح اس کی 21 دن میں زکوٰۃ پوری ہو جائے گی اور آپ جادو کا، سحر کا، بندش کا، بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو 33 مرتبہ روزانہ ورد پہ رکھیں، تو یہ عمل جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 33 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں گے، یا 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو عمل آپ کے قابو میں، آپ کو ضرورت ہو اس کا ورد 41 دفعہ 33 مرتبہ کرتے رہیں تو آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ اب میں اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا جو سامان ہے، ایک بالکل نئی چھری آپ نے بازار سے لے کے آنی ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہے اس کو، اور ایک سیاہ کپڑے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ چھری آپ زیادہ بڑی نہ ہو، بس ایک درمیانی چھری ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو عمل کے وقت اس چھری کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اگر آپ 101 دفعہ کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو چھری کو جب عزیمت کو پڑھ لیں گے آپ، تو اس پر آپ نے 101 دفعہ دم کرنا ہے آپ نے، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھا آپ نے، چھری پہ دم کیا، رکھ دی چھری، دوبارہ ایک دفعہ عزیمت پڑھی، پھر اس طرح آپ نے وہ 101 دفعہ اس پہ دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ 33 مرتبہ یا 41 مرتبہ والا عمل کر رہے ہیں، طریقہ کار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو اس کی 33 مرتبہ ہی دم کرنا پڑے گا، اور یا پھر 41 مرتبہ ہی دم کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا عمل ختم ہو جائے پہلے دن کا، تو آپ چھری کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ دوسرے دن عمل کے وقت اس کو نکالیں اور مصلے پہ رکھ کر دوبارہ اس کے پڑھائی شروع کریں، اور اس پہ روزانہ اس پہ دم کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کا عمل جو ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہوں، چاہے 33 مرتبہ روزانہ یا 41 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہوں، تو عمل جو ہے وہ آپ کا چلتا رہے گا، اور آپ گھر بیٹھے دوسرے شہر میں، کسی دوسرے شہر میں مریض کا بھی علاج کر سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں مریض کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جب آپ اس کو دم کرتے رہیں گے چھری کو، تو روزانہ آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور کسی کی جو ہے جب تک آپ اس کے دم کر رہے ہیں چھری کو بہت محفوظ رکھیں، ورنہ وہ جو ہے غائب ہو جائے گی۔ اس کو کھلا مت رکھیں، اس کو کپڑے کے اندر رکھیں۔ تو یہ اس کی احتیاط تھی، باقی اس سے پرہیز کوئی نہیں ہے، حصار کی ضرورت نہیں ہے اس میں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن جب مریض کا جادو کا علاج کریں گے تو اس وقت آپ کو اپنا بدنی حصار کرنا ہوگا۔ اب میں اس سے کام لینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ اپنا علاج کر رہے ہیں تو بھی آپ کو 3 عدد لیموں کی ضرورت پڑے گی، اور اگر دوسرے کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کے لیے بھی لیموں کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ مریض سے اس لیموں کو پہلے دن منگا لیں، اس پہ جو ہے وہ اس مریض کا نام لکھیں، اور نیچے لکھیں کہ فلاں پہ جو جادو ہے وہ ختم ہو۔ یہ لکھ کر آپ نے کاغذ میں لپیٹ کے وہ لیمو اس کو یا اگر خود آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا نام، ماں، والدہ اس میں لکھنا ہے۔ مریض کا بھی اگر کسی اور مریض کا علاج کر رہے ہیں تو اس کا نام بھی، ماں، والدہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر لکھنا ہے کہ جادو ختم ہو یا بیماری ختم ہو۔ اس طرح آپ نے اس کو لکھ کر دے دینا ہے۔ وہ مریض اپنے سرانے اس کو رکھ لے گا رات بھر، اور دوسرے دن آپ اس سے وہ لیمو منگائیں، اس لیمت کو 11 مرتبہ چھری پہ دم کریں اور اس لیمو کو کاٹ دیں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور وہ لیمو جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہی لیمو جو کاٹنے سے پہلے اس مریض کے اوپر 7 دفعہ گھمانا ہے، اور اس کے بعد چھری پہ دم کرنا ہے 11 مرتبہ عزیمت کو، اور پھر آپ نے لیمو کو کاٹ دینا ہے۔ 2 حصوں میں لیمو ہو جائے گا۔ ایک اس کے بعد جو ہے وہ اس کٹے ہوئے لیمو کو آپ نے یا تو قبرستان میں ڈال دینا ہے، یا پانی میں ڈال دینا ہے، سمندر، دریا، نہر میں ڈال دینا ہے، یا کسی ویرانے میں ڈال دینا ہے۔ تو 3 دن میں شفا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ خطرناک قسم کا جادو کیا ہوا ہوگا تو آپ کو زیادہ دن کرنا پڑے گا، اور حد سے حد 11 دن میں جادو کسی بھی قسم کا ہو ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ کا آزمودہ عمل ہے، اور اسی طرح بیماری کا علاج ہے تو بیماری کا علاج بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے امراض تو 3 سے 11 دنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی خاص مرض ہے تو اس میں آپ کو پھر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ طریقہ کار وہی رہے گا جو جادو اتارنے کا طریقہ کار ہے، اسی طرح آپ لیمو کے اوپر اس کا مریض کا نام لکھیں گے، یا اپنا خود علاج کر رہے ہیں تو اپنا نام لکھیں گے، اور بیماری کا جو ہے وہ ذکر کریں گے یا جادو کا ذکر کریں گے، اور وہ لکھیں گے اس کے اوپر۔ وہ لکھ کر آپ نے سرانے رکھنا ہے یا مریض کو دے دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے آپ باقی طریقہ مکمل کریں، یعنی کہ اس کو لیمو کو کاٹ دیں دوسرے دن، اسی طرح نیا لیمو اس سے دوسرے پہلے دن جب وہ لے کر آئے تو ایک نیا لیمو بھی لے کر آئے، اور اس پہ آپ وہ لکھ کر دے دیں، پہلا والا کاٹ دیں۔ تو یہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے طریقہ کار۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب رہا کہ مریض جو ہے وہ کسی اور شہر میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے تو علاج کیسے کریں؟ اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوئی لینا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے
اس کا نام لکھنا ہے مریض کا، جو کسی اور شہر میں رہتا ہو یا کسی اور ملک میں رہتا ہو، اس کی جادو کی بندش ختم، جادو سحر ختم کرنا ہو یا بندش ختم کرنی ہو یا بیماری ختم کرنی ہو، تو اس کے لیے آپ نے وہ لیمو جو ہے اپنے سرانے نہیں رکھنا، جس کا علاج آپ کسی اور شہر میں مریض ہو تو اس کا کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے سرانے نہیں رکھنا، آپ نے جو ہے اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے رات بھر، اور دن میں کسی وقت بھی دوسرے دن جو ہے آپ چاہے رات میں وہ لیمو کاٹ دیں یا دن میں کاٹ دیں، جیسے آپ کو فرصت ملے آپ 11 دفعہ دم کر کے وہ کاٹ دیں، اور اس کے دو حصے کر کے، چھری سے 2 حصے کر کے اس کو ویسے ہی دریا، نمر، سمندر، نہر، قبرستان، ویرانے میں ڈال کے آ جائیں۔ تو جیسے جیسے عمل کرتے رہیں گے، آپ کا دیکھیں گے کہ آپ جو دوسرے شہر میں مریض بیٹھا ہوا ہے یا وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو صحت ہونے لگ جائے گی، اور یہ جب تک اس کو مکمل صحت نہ ہو جائے، وہ مکمل طور پہ صحتیابی اس کو نہ ہو جائے، آپ اس عمل جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ بیرون ملک ہے، بیرون شہر ہے وہ۔ تو امید ہے آپ تمام طریقہ کار سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو 2-3 طریقوں سے پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ عظیمت اپلوڈ کی تھی، اور یہ جادو سحر کے لیے بھی بہت ہی زبردست طاقتور عمل ہے، اور بہت جلدی جو ہے سحر، جادو، بندش، بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو عمل میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے بندش کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد بیماری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تینوں طرح میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہر دفعہ آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو عمل آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت علیکم یا حمزائلو یا رو یا ایلو یا معاشر الجن شمتونا ابو جنان بختانوش مالک کندیاس بے حرمت سید المیتا ترون حاضر شوق وحق کے قل اعوذ برب الناس۔ جہاں ناس کا لفظ آئے وہاں پہ آپ نے فلاں ناس، فلاں بن فلاں کی کا جادو ہو ناس، پھر اس کے آگے آپ نے دہرانا ہے قل اعوذ برب الناس، فلاں کا جادو ہو ناس، مالک الناس، فلاں کا جادو ہو ناس۔ اس طرح آپ نے ناس ناس کی 3 دفعہ تکرار کرنی ہے۔ شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس 1 دفعہ عظیمت پڑھی آپ نے، اس کے بعد جو ہے باق کے سورہ قل اعوذ برب الناس، فلاں بن فلاں کا جادو ہو ناس ناس ناس، اور اس کے بعد جب بھی آگے ناس کا لفظ آئے تو آپ نے اسی طریقے سے عمل کو، سورت کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے، اب میں آپ کو بندش کے بارے میں بتاتا ہوں، تو بندش کے بارے میں وہی پڑھا جائے گا جس طرح پہلے پڑھا جائے گا، لیکن سورہ ناس جو ہے اس کے اندر آپ بندش، فلاں بن فلاں کی بندش ہو ناس ناس ناس، اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر بیماری کا ذکر ہو تو بیماری کا ذکر بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، فلاں بن فلاں کی فلاں بیماری ہو ناس ناس ناس، اسی طرح آپ نے سورت کو پورا کرنا ہے۔
اور یہ صرف 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ استعمال کر رہے ہوں، اور جب زکوٰۃ دے رہے ہوں، جب اس کا ورد کر رہے ہوں، تو بھی آپ نے ناس کی تکرار نہیں کرنی ہے، بلکہ سورہ ناس کو مکمل بغیر ناس کی تکرار کے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ تھا اس کا پورا طریقہ، اور اس کو کوئی بات آپ کو پھر بھی کوئی آپ نے پوچھنا چاہتے ہوں اور کسی قسم کا کوئی آپ سمجھ نہ سکے ہوں، تو آپ اس سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو مناسب سمجھے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی دن کی قید نہیں ہے، اور دن کی صبح دن اور رات کی بھی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن باوضو پاک صاف ہو کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور رجال الغیب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا یہ بتایا ہے کہ جب آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے تو لیمو کاٹنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنا بدنی ایثار کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے لیمو کاٹنا ہے۔ تو لیمو جب کاٹیں گے تو اس وقت جو ہے آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور ناس کی تکرار 3 دفعہ کرنی ہے، اور جب آپ نے اس کا ورد کرنا ہے تب آپ کو ناس کی تکرار نہیں کرنی ہے، چاہے وہ آپ 21 دن کی زکوٰۃ دے رہے ہوں، یا 33 مرتبہ پڑھ رہے ہوں، یا 41 مرتبہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے صرف سورت کو پڑھنا ہے عزیمت کے ساتھ۔ تو امید ہے تمام باتیں اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اتنا زبردست طاقتور عمل ہے کہ آپ اس کے اثرات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی باموکل عمل ہے، سب سے پہلی بات تو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جادو سحر بیماری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے، اور انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ چیز کبھی اس کے جسم میں موجود تھی ہی نہیں، چاہے وہ سحر، جادو ہو، بندش ہو، بیماری ہو۔ تو ضرور اس عمل کو آزمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے، کئی لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقی آپ جب اس کو کریں گے تو آپ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس طرح جادو سحر بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔